یقین مانے ہم بہت ہی لوکل سے مسلمان ہیں، ہم بہت ہی ہلکے پھلکے مسلمان ہیں۔ جو متقی اور پرہیزگار تھے نا، وہ پتہ کیا ان کا فرمان تھا، ان کا طریقہ کار تھا کہ لباس کی پاکیزگی کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں۔ سب سے پہلے وہ کیا سمجھتے تھے، کیا کہتے تھے کہ لباس حلال کمائی سے بنایا جائے، اور پھر اس کے بعد ظاہری نجاست اور گندگی سے پاک ہو، سنت کے مطابق ہو، اس میں فخر اور دکھاوا شامل نہ ہو، اور پھر اذان کا انتظار کرنا۔ اگلی نماز، اب فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو بندہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے، اسی میں کام کاج کی مصروفیت میں بھی نماز ظہر کا انتظار کرنا، اذان کا انتظار کرنا۔ جب اذان کی آواز آ جائے تو پھر نماز کی تیاری شروع کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز ظہر پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا کہ اب میں نے انشاءاللہ عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ پھر مغرب کی نماز کا انتظار کرنا، میں نے انشاءاللہ مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح عشاء کی نماز کا انتظار کرنا، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس نیت سے سو جانا کہ انشاءاللہ تعالی میری جلدی آنکھ کھلے، میں نے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ قبلہ رو ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ تمہارا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، دوسرے نمبر پہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، تیسرے نمبر پہ نماز خشوع و خضوع سے ادا کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور انکساری ظاہر کرنا، بندہ عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، نماز میں تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مکمل دھیان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن کبھی غور کی ہے سلام پھیرنے کے بعد اب کوئی بندہ لیٹ آیا مسجد میں، یا اس کی 1 رکعت رہ گئی یا 2 رکعتیں رہ گئیں، اب کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب سلام پھیرتا ہے امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ، وہ سلام پھیرنے کے ساتھ ہی سارے تقریباً بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ ہمارے بھائی متقی، ہمارے پرہیزگار بھائی، وہ پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ اب میں کیا عرض کروں۔ ارے پیارے بھائیو، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو ابھی ہم نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلام پھیر دیا اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سے سائڈ پہ ہو گئے، ہم ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی ہم نے اپنی التجائیں، اپنی خواہشیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں کہ یا اللہ ہماری بخشش فرمانا، یا اللہ ہمیں برے کاموں سے بچانا، یا اللہ ہمیں 5 نمازیں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرنی ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے بندہ ایسے آزاد اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جیسے پہلے پتہ نہیں کتنا قید تھا، نماز میں قید تھا، اب میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اور پھر سب سے برا طریقہ جو ہے مسجد میں بیٹھنے کا، سب سے برا طریقہ وہ ہے گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا، اور وہ بھی قبلہ رو، خانہ کعبہ کی طرف۔ اب اس میں تین گستاخیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ٹانگیں قبلہ رخ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 اور نمبر 3، اس کی دونوں شرمگاہیں قبلہ رخ ہو جاتی ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت و احترام کے ساتھ مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہم نے غلطیاں کوتاہیاں کر چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، ہماری وہ خطائیں معاف فرمائے۔ آمین برحمتک